الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی است دارین تمایا شہ جیلا مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم بھی زنم سنیم نعرہ یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم معزز محتشم ائمہ کرام حفاظ کرام سادات کرام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ مل کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا جنت جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے
میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، پڑی تھی اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، پڑی تھی اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، پڑی تھی اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے، لحد میں عشق۔ اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، فرماتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، کس ذوق میں؟ امام کو دیکھیے، امام کیا فرماتے ہیں، مدینے کے کتے کے بھی میں پیر چوموں، اتنا ادب ہے، اتنا احترام ہے، اتنا عشق ہے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا یہ ہمارا جلسہ اور یہ مجلس تیسری مجلس ہے، اور بحمدہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل اس کے حبیب کے کرم سے انتہائی کامیابیوں کے ساتھ ایک قافلہ اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ہمارا مقصود اہل بیت کی شان اور عظمت بیان کرنا ہے، صحابہ کی عظمت بیان کرنا ہے، عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کرنا ہے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان کرنا ہے۔ ہم بحمدللہ رسماً یا فارمیلٹی کے طور پر کوئی بات کرنے کے قائل نہیں ہیں، توجہ بیٹے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کل کی نشست میں افضلیت شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر قرآن و حدیث اور ائمہ دین اور 1400 سالہ تاریخ، 1400 سال کے تمام بزرگ اولیاء، صالحین، محدثین، ائمہ کا اجماع ہم نے ثابت کیا، اور افضلیت شیخین پر اجماع قطعی ہے، یہ کوئی ظنی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی اختلاف کر سکے۔ ایک حوالہ کل میں
تلاش کر رہا تھا، کرتے کرتے رہ گیا تھا، حضور مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہت سارے حوالے تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے صرف اشارے کیے، ان کو پڑھ نہیں پائے۔ میں اس سرکار مخدوم پاک کا حوالہ پڑھتا ہوں مکمل کہ آپ نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا موقف کیا فرماتے ہیں؟ ہم اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول کے تمام اصحاب کی فضیلت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تمام اصحاب وہ فضل والے ہیں، وہ شان والے ہیں، وہ بزرگی والے ہیں، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں میں خلافت کے سب سے زیادہ مستحق اور ان میں سب سے افضل ابو بکر ابن قحافہ رضی اللہ عنہ۔ آواز ذرا زور سے آنی چاہیے، بولیے سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہی ترتیب خلافت ہی فضیلت کی ترتیب۔ اور آگے فرمایا ہمارے تمام برادران، فرزندان، محبین اور معتقدین کو یہ یاد رہے کہ ہم اسی پر تھے، اسی پر ہیں، ہمارا موقف یہی تھا، یہی ہے اور ہمیشہ اسی پر رہیں گے۔ معتقدین کو بھی کہا ہے، اور معتقدین جو بھی سلسلہ اشرفیہ میں مرید ہوگا وہ سارے مخدوم پاک کے فیض یافتگان ہیں۔ جو بھی ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، شہزادہ سمنا، شہزادہ مخدوم پاک، جو بھی القاب ہیں سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن یہ تعلیم یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ مخدوم پاک نے صاف فرمایا ہمارے فرزندان، محبین، معتقدین کو یہ یاد رہے کہ ہم اسی پر تھے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اسی حال میں موت پاؤ گے۔ فرماتے ہیں فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے کہ جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت پاؤ گے۔ جی جیسی آپ کی زندگی ہوگی ویسی موت۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس حال میں مرو گے اسی حال میں تمہارا حشر ہوگا۔ جس حال میں تمہارا حشر ہوگا، جس حال میں مرو گے اسی حال میں تمہارا حشر ہوگا۔ جس کا مذکورہ بالا عقیدہ نہ ہو وہ زندیق ہے۔ کیا فرمایا؟ زندیق ہے، ملحد ہے، بددین ہے۔ مخدوم پاک فرمایا ہم بولتے تو مسئلہ ہو جاتا، سختی کر رہے ہیں مولوی صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس سے بیزار ہیں، خدا اس سے راضی نہیں، خدا بھی راضی نہیں ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی بیزار ہوں۔ اب جو یہ عقیدہ رکھے تو مخدوم پاک کے سلسلے والوں کا فرض ہے کہ اس عبادت کی روشنی میں اس کا بائیکاٹ کریں، اس کا مقاطعہ کریں، اس سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ حوالہ بھی پیش کر دوں، یہ ہے حجت الذاکرین، حضرت مخدوم پاک کا رسالہ تحریر، اور یہ شائع ہوئی ہے جمعیت الاشراف اسٹوڈنٹ موومنٹ جامع اشرف درگاہ کچوچا مقدسہ کچوچا شریف سے۔ میرے عزیز، قرآن مجید کی آیات، بزرگوں کے اقوال سے یہ ہم نے واضح کر دیا۔ آج کچھ شان بیان کرنی، عظمت بیان کرنی، اور درمیان میں آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخین کو تمام صحابہ میں فضیلت کیوں عطا فرمائی، لیکن اس کے پہلے 2-4 منٹ کے لیے ایک حدیث کی میں وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ تمہیدی گفتگو بھی کرتے ہیں تاکہ آگے آنے والی گفتگو جو ہماری 8-9 دن چلنے والی ہے وہ بھی آپ کے خوب سمجھ میں آ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ، اس کو حضرت علامہ ابن حجر حیثمی مکی نے صواعق المحرقہ کے اندر، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں کئی کتابوں کے حوالے سے تحریر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، 3 مرتبہ فرمایا۔ میں تمہیں اللہ یاد دلاؤں، اسی مفہوم کی ایک حدیث اہل بیت کی شان میں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وہی مفہوم ہے یہاں پر بھی، تو دونوں پڑھنی ہے حدیثیں، دونوں کی شان بیان کرنی، ایک جگہ ڈنڈی مار دو ایک جگہ پڑھو، یہ نہیں کرتے۔ محرم میں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ نہیں، کئی جہت سے مقابلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ رافضی زور مار رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے کو، گستاخی کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف خارجی ہیں، ناسبی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ذکر نہ ہو اہل بیت پاک کا، یہ پوری قوت لگائے رہتے ہیں، بدعت ہے، فلاں ہے، نکاح ہے، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ان کی ایک الگ چل رہی ہوتی ہے، یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے معاذ اللہ، تو یہ یزید کے وکیل صفائی، ایک خارجی، نسبی، وہابی، اس عقیدے کے جو لوگ ہیں ان سب کا حال ہے۔ اب ایک فرقہ ہے، ناسبی خارجی ہو گئے، ایک رافضی ہو گیا، ایک درمیان میں ہے تفضیلی، یہ کوئی موقع چھوٹتے نہیں، اور یہ الگ اپنا اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، اس ضمن میں اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ بیان کرنا چاہیے، لیکن ساتھ میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ شان اہل بیت بیان کرتے کرتے شیخین کی تنقید کرتے، صحابہ کی تنقید کرتے، بے ادبیہ کرتے۔ یہ تیسرا فرقہ، یہ فرقہ ہے۔ اچھا جو ہمارے ہیں سنی، ان سے بھی ہمارے مسئلے رہتے ہیں، ان سے یہ مسئلے رہتے ہیں کہ وہ ایک آج کل جماعت ہے یہ پروفیشنل اسپیکرز کی، یہ من گھڑت واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے روایت لاتے ہیں، تو ان سے بھی ہوشیار رہیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی نہیں سنی، شادی کروا دیتے میدان کربلا میں، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ، سب روافظ کی روایت ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں، سنی ہے، نعرے لگنے چاہیے۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کا خون منہ پہ مل لیا، کون سی روایت؟ اس طریقے کی روایت ہے۔ اب وہ سوالات لوگ کرتے ہیں کہ حضرت اس کی بھی وضاحت کیجیے، حضرت اس کی بھی وضاحت کیجیے۔ اب بھائی غلط روایت ہے وہ بیان کریں، وضاحتیں ہم کریں، تو ہم ایسے لوگوں سے کہتے ہیں بھائی اس طرح کی جو بھی روایت بیان کرتا اس کو فوراً پکڑو اور وہی حوالہ مانگو اور اس سے معاملہ طے کرو۔ ہم اپنے بیان کے ذمہ دار ہیں، کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی بولے اور آپ ہم سے آ کر کے پوچھیں کہ بھائی اس کی وضاحت کیجیے۔ ایک صاحب نے کبھی ماضی قریب میں ایک کلپ چل گئی، وائرل ہو گئی، اس کے بارے میں کہہ رہے کہ حضرت یہ آپ کے یہاں کی کلپ وائرل ہو رہی ہے، وضاحت کیجیے۔ میں نے کہا جن صاحب نے بیان کیا ان سے پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، وہ حوالہ دیں گے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، صحیح مستند حوالوں کے ساتھ روایت بیان کرنے والے مقررین اور علماء کو سننا چاہیے، اور ایسے ہی علماء کو بلانا بھی چاہیے جو ذمہ داری سے گفتگو کریں، عقیدہ بیان کریں قرآن اور حدیث اور صحیح سندوں کے ساتھ۔
اس میں ہمیں افسانہ نگاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ واقعہ خود اتنا اندوہناک ہے اور اذیت ناک ہے کہ سوچو تو حلق، دل حلق میں آ جاتا ہے، آدمی بول نہیں پاتا ہے۔ اور اس میں گلا روندا روندا کر کے، ڈیلیبریٹلی آوازیں نکال نکال کر کے بڑے بڑے مقرر کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ اس طرح رلانا قصدن اور نکال کر، ارے رونا تو آتا ہے الحمدللہ، اس کو آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس کو نہیں ہے کربلا کے واقعے کا غم، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈپلیکیٹ رونے کی ایکٹنگ کرنا، اس کے ساتھ آپ ایکٹنگ کر رہے ہو۔ وہ جانتے ہیں کربلا کہ کون صحیح میں رو رہا ہے۔ جس کو رونا آتا ہے اس کو صرف مجلس میں رونا نہیں آتا، اس کو تنہائی میں بھی آتا ہے رونا۔ جی ہاں، سوچو سنو واقعہ پڑھو تو رونا آتا ہے، مجلس میں بھلے ہی نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا صحیح سندوں کے ساتھ آپ کو بیان کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ یاد دلا رہا ہوں میرے اصحاب کے بارے میں، رسول فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو طعن کا نشانہ نہیں بنانا، ان پر ٹاؤنٹنگ نہیں کرنا، ان پر طنز نہیں کرنا، ان کو اپنی تنقید کا ہدف نہیں بنانا۔ کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ مت بولو صحابہ کی شان میں، مت زبانیں کھولو صحابہ کی شان میں، مت بکواسے کرو، رسول اللہ کو اذیت ہوتی ہے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کا بغض ہے۔ تم لاکھ دعویٰ کرو محبت کا، اگر محبت سچی ہوتی تو رسول اللہ کی ہر نسبت کا احترام کرتے، رسول اللہ کی ہر قرابت، رسول اللہ کے ہر تعلق کا احترام کرتے۔ رسول اللہ نے فرمایا فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا میرے سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد پکڑے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جب بات آئے تو رسول اللہ کا ارشاد یاد رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموش ہو جاؤ، زبان نہیں کھولیں، بولے سبحان اللہ، بات نہیں کریں، خاموش ہو جاؤ۔ کوئی حق نہیں ہے آپ کو بات کرنے کا، کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم دیکھو کسی کو کہ میرے کسی صحابی کے خلاف بھونک رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بھونک رہا ہے، کیونکہ جو صحابی پر بھونکتا ہے وہ جہنم کا کتا ہوتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے کہنا پڑے گا۔ وَمَن يَكُونُ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، نسیم الریاض علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ بزرگوں سے 700-800 سال پہلے کے بزرگوں نے تحریر کیا، جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے، کسی بھی صحابی پر، حضرت وحشی پر، حضرت ابو سفیان پر، حضرت عمرو بن عاص پر، کہا کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ جہنم کے، جب کوئی صحابی کے خلاف بکواس کرے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ کیا بولیں گے؟ لعنت اللہ علی شرکم۔ سننا نہیں ہے کہ ہاں سنتے ہیں، نہیں سنتے۔ آپ اپنے باپ کی برائی سنتے ہیں کسی سے؟ نہیں سن سکتے۔ اگر باقی اولاد ہے
غیرت مند ہے تو نہیں سنے. میں بے غیرتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حلالیوں کی بات کر رہا ہوں. جو اپنے باپ کا ہوگا وہ ہرگز اپنے باپ کی برائی نہیں سنے گا، اپنے شیخ کی برائی نہیں سن سکتا، اپنے مشائخ کی برائی نہیں سن سکتا. صحابی کی کیسے سنتے ہیں؟ اور سنیے، بزرگان دین نے فرمایا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ ہے. یہ پردہ جو چیر کے اندر گھستا ہے نا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. صحابہ کا پردہ ہے، حجاب ہے، جو ان کی بے ادبی کر کے آگے بڑھتا ہے اس راستے پر اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا. وہ قعر ضلالت گمراہی کے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے. صحابہ کے گستاخ کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. صحابہ کے گستاخ کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں. حضرت عبد الملک ابن عمر کا بیان ہے. کوفہ میں ایک آدمی تھا، یہ مردوں کو کفن دیتا تھا. اس کی موت ہو گئی، کسی ایک شخص کی موت ہو گئی، کفن دینے گیا، میت کے پاس پہنچا، مردے نے سانس لی اور سانس لے کر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہتا ہے کہ خرونی اہلکونی النار النار. لوگوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، لوگوں نے مجھے دھوکے میں رکھا، مجھے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. آگ ہے، آگ ہے، مجھے آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، آخری وقت لا الہ الا اللہ. اس نے کہا نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لا الہ نہیں کہہ سکتا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا. کہا کہ میں شیخین کریمین ابو بکر و عمر کی گستاخی کیا کرتا ہوں، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. آسان نہیں ہے، مذاق نہیں ہے. گروپ بنا کر کے صحابہ پر بکواس کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ وہ رسول اللہ کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے تن من دھن سب کی قربانیاں دی رسول اللہ سے. ان کے درمیان معاملات ہوئے ہیں، لیکن وہ انہی کو حق ہے، وہ انہی تک رہنے دو، ہم کچھ نہ بولیں. ایک اور شخص خلف بن تمیم کا بیان ہے، سن. اللہ اکبر. حضرت ابو الخصیب فرماتے ہیں، یہ تمیم بن خلف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الخصیب کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دولت مند تاجر تھا اور ایران میں رہتا تھا، مدائن میں. یہ ابن حبیرہ کے زمانے کی بات ہے کہ اس کا بیان ہے کہ ایک مزدور نے آ کر کے مجھے بتایا کہ مدائن کے اندر ایک مسافر خانے میں ایک شخص کی موت ہو گئی، کفن نہیں ہے. یہ سن کر میں چل پڑا، مسافر خانے پہنچا تو میں نے دیکھا ایک میت کے پاس لے جایا گیا، کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، اس کے پیٹ پر ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی، اس کے پاس اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت تھی. اس نے مجھے اس کی عبادت اور بزرگی کے بارے میں بتایا. تو میں نے کفن وغیرہ خریدنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا اور گورکن یعنی قبر کھودنے والے کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا. ہم نے اس کے لیے اینٹوں کا انتظام کیا، کچی اینٹوں کا، غسل دینے کے لیے پانی گرم کرنے لگے. اسی درمیان وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، پیٹ سے اینٹ گر گئی اور چلانے لگا، ہائے تباہی، ہائے تباہی، ہائے آتش جہنم، ہائے آتش جہنم. یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، دور ہو گئے. میں نے قریب جا کر کے اس کا بازو ہلا کر کے پوچھا کیا دیکھا؟ اس نے بتایا کہ میں کوفہ کے مشائخ کی صحبت میں رہا کرتا تھا، انہوں نے مجھے اپنے دین میں داخل کر لیا تھا. یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر. تو کالوں کی صحبت میں رہنا نہیں، ہاں ان کے قریب جانا نہیں، ورنہ ہو جاؤ گے کالے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. روسیا دل سیاہ، رافضی ہو جاؤ. رافضی کی صحبت رافضی بنا دے گی، خارجی کی صحبت خارجی بنا دے گی. کہا کہ انہوں نے اپنے مذہب میں مجھے داخل کر لیا جس سے میں حضرت ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا، تبرع کیا کرتا. کہا میں نے اس سے کہ استغفر اللہ، دوبارہ ایسا مت کرنا. اس نے جواب دیا نا نا نا، وما ينفعني قد انطلق بي الى مدخل النار ورأيته وقيل انك سترجع الى اصحابك
فَتُحَدِّثُهُمْ بِمَا رَأَيْتَ ثُمَّ تَعُودُ إِلَىٰ حَالِكَ، کہا کہ مجھے اب فائدہ نہ ہوگا کیونکہ مجھے جہنم میں میرا ٹھکانہ دکھایا جا چکا ہے، مجھے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دکھایا جا چکا ہے، میں نے اسے دیکھا۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ اب جاؤ اپنے ساتھیوں کو جا کر کے بتا دو جو کچھ تم نے دیکھا ہے، بتا کر کے واپس آؤ، پھر اپنی حالت پر لوٹ آنا۔ یہ کہہ کر کے دوبارہ گرا اور مر گیا، مرا ہوا تھا۔ اس کو یہ بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تبرہ نہیں کرنا۔ یہ جو کہتے ہیں تبلا، بے تبرہ معتبر نہیں، محبت بغیر تبری کے نہیں ہو سکتی، بغیر تبرہ کیے نہیں، یہ حال ہوگا۔ میں انتظار کرنے لگا، کفن لایا، کفن لے کر کے میں کھڑا ہو گیا، تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو اسے نہ کفن دوں گا، نہ غسل دوں گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا، یہ گستاخ ہے شیخین کریمین کا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی سمبند نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے جو ہم خیال تھے انہوں نے اس کو غسل وغیرہ دیا، جو کچھ کرنا تھا کیا۔ میں نے پوچھا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا؟ کہا میں نے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کو یہ گواہی دیتے۔ یہ دیکھیے، ایک روایت میں ہے کہ شیخین کا جو بے ادب تھا سور ہو گیا، صحابہ کا گستاخ خنزیر بن جاتا ہے، خنزیر۔ اب یہاں پر ایک روایت سنی، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے نا، پیچھے جگہ نہیں، لوگ آ رہے ہیں، آ جائیے، آگے آئیے، قریب آ جائیے جی، جزاک اللہ، آگے آ جائیے، تھوڑا جم کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے۔ حضرت سرکار حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ، میرے امام فرماتے ہیں بدکار رضا خوش ہو، بدکام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا، اچھوں کا میاں آیا۔ نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، کیونکہ میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ ارے ہم تو غلامان صاحب البرکات ہیں، سبحان اللہ بولیے۔ جتنے قادری ہیں، رضوی ہیں، برکاتی ہیں، سب آل رسول احمدی کا فیضان، حضور اچھے میاں کا فیضان ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا مرشد حضور اچھے میاں، ایسے ولی۔ مہارا شریف میں ایک صاحب رافضی ہو گئے تھے خاندان کے، اور انہوں نے اپنا جو بھی وہاں کرنا تھا، محرم میں جو خرافاتیں ہوتی ہیں سب انہوں نے کیا۔ وہ جلانے میں آ گئے، داڑھی پکڑی اپنی۔ حضور اچھے میاں کے تعلق سے سرکار ابو الحسین احمد نوری فرماتے ہیں کہ کبھی خاندان کے کسی آدمی نے ان کی زبان سے کوئی بڑی بات نہیں سنی تھی، ہمیشہ تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے۔ داڑھی پکڑی اور فرمایا جس رافضی کی قبر کھودو اندر سے سور نہ نکلے تو فقیر کو فقیر نہیں کہنا۔ ان سے یاریاں نہیں بھاؤ گے، ان کے ساتھ جانا ہے، صحبت نہیں، سائے سے بچو۔ ایک مرنے لگا، گستاخی کرتا تھا، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ کہا کہ یہ دو فرشتے پکڑے ہوئے منہ زبان، کہا کہ زندگی بھر بکواس کرتا تھا، کلمہ پڑھ کے جائے گا، تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، تو مرے گا کفر کی حالت میں اور جائے گا جہنم میں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ پر کوئی اگر بکواس کرتا ہوا ملے تو کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر، زور سے بولو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ اب آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کیسے جانثار. عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں عبادت فرما رہے تھے. انہوں نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، بے ادبی کی، پریشان کرنا شروع کیا. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر کے اطلاع دی. چند مسلمان تھے، یہ بالکل ابتدائی دور کا واقعہ، ابتدائی اسلام. وہ کئی تھے، سرکار کو اذیت پہنچا رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اطلاع ملی بھاگتے ہوئے آئے، حرم پاک میں دوڑتے ہوئے آئے. وہ کئی تھے، تنہا سب سے بھڑ گئے، تنہا سب سے بھڑ گئے، جان کی پرواہ نہیں. ایک نے مارا، آپ نے دھکے دیے، آپ نے مکے برسائے، انہوں نے مارا. وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق پر پل پڑے. اتنا مارا، اتنا بے ادبی کی آپ کی شان میں، اذیت پہنچائی. بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. اور وہ یہ سوچے کہ شاید انتقال کر گئے، انتقال کر گئے، یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. چہرہ مبارک سوج گیا، آنکھیں نظر نہیں آ رہی. اتنی زبردست گستاخیاں کی، بے ادبی کی، مارا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اٹھا کر کے گھر والے لے کے گئے. لوگوں نے تو مرد سمجھا تو انتقال ہو گیا. گھر پہنچے، پانی چھڑکا گیا، ہوش میں لانے کی کوششیں کی گئیں. ہوش میں آئے، ادمری کیفیت ہے، سارا انگ انگ دکھ رہا ہے. آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلا جملہ صدیق اکبر کے زبان سے نکلتا ہے، رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہ ہے عاشق مصطفیٰ. سب سے پہلا جملہ. گھر والوں نے کہا رسول اللہ خیریت سے ہیں، آپ پانی پی لو، کچھ کھا لو، جسم میں کچھ توانائی آ جائے گی. کہا کہ اس وقت تک پانی منہ میں نہیں ڈالوں گا جب تک کہ اپنے آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار نہیں کر لوں گا. غور سے کہے سبحان اللہ. پانی نہیں، کہا کہ چلنے کی سکت نہیں ہے، اٹھو گے کیسے، جاؤ گے کیسے؟ کہا کہ مجھے کاندھے پر لے جاؤ. گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے. رسول اللہ نے دیکھ سرکار رونے لگے. سرکار کی آنکھوں سے آنسو. صدیق اکبر سرکار کو دیکھ کے رونے لگے. سرکار نے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، چہرے پر بوسہ دیا، چہرے پر بوسہ دیا. صدیق خوش ہو گئے. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. کچھ نہیں، یہ عشق ہے، یہ جانثاری ہے. یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے. اس دور میں لمحہ لمحہ جان کا خطرہ، سائے کی طرح رہتے تھے حضور کے ساتھ ہر وقت. میرے امام نے یوں ہی نہیں فرمایا سائے مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں. بڑا زور سے کہو سبحان اللہ. سائے مصطفیٰ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، مکے میں ساتھ، جہاں جہاں رسول اللہ تشریف لے جائے حضرت ابوبکر صدیق ساتھ، ساتھ ہر وقت ساتھ، دنیا میں ساتھ، زندگی میں ساتھ، قبر انور میں ساتھ، قیامت تک کے سرکار کے پہلو میں. کیا شان ہے. اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حدیث صحیح ہے. رسول اللہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے. ایک دن مسجد نبوی کے باہر، بلکہ مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھا کر کے. ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ لیا، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ لیا. غدیر نہیں ہاتھ اٹھا ہوا نظر آتا ہے، یہ ہاتھ نہیں نظر آتا اٹھا ہوا.
مولا فہذا علی مولا. یہاں فرمایا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اور صرف قبر میں ساتھ نہیں ہے، قیامت کے دن بھی میں محمد رسول اللہ ایسے ہی آؤں گا جیسے آج مسجد نبوی میں ایک طرف ابو بکر کا ہاتھ پکڑے، دوسری طرف عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا. ہو سکے سبحان اللہ. ڈنڈیاں مارتے ہو دین میں، یہاں ہاتھ اٹھا ہوا نظر نہیں آتا. یہ کب بیان کرو گے؟ ہم بیان کریں گے، امام احمد رضا کے غلام بیان کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا ہی حق ہے، تمہیں توفیق نہیں ہے. کیونکہ فرمایا کہ چار کی محبت منافق کے دل میں نہیں جمع ہوگی، کسی مومن کے دل میں ہی جمع ہوگی. وہ چار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی. جنا بنے گی محبان چار یار. حضرت حسان ابن ثابت شاعر بارگاہ رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے نہیں معلوم کسی اور کے بارے میں پوچھا یا نہیں پوچھا، لیکن ایک دن پوچھا صحابہ کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں پوچھا یا نہیں پوچھا میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کو حضرت صدیق کی خصوصیت شمار کر رہا ہوں. کہا کہ حسان بڑے اچھے شاعر ہو، بڑی نعتیں لکھی ہیں، بڑا دفاع کیا ہے، میں نے بھی دعائیں دی ہے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد فرما. ذرا یہ تو بتا تو نے کچھ ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی لکھا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں یار شان دیکھو نا، شان. حضور پوچھ رہے ہیں کہ حسان کچھ لکھا ہے؟ کچھ اشعار لکھے ہیں. حضرت حسان بھی پہلے سے لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. ہائے ہائے. آدمی کب لکھتا ہے معلوم ہے؟ جب کسی سے انتہائی محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، اور مزاج شناس رسول اللہ کے تھے نا صحابہ، سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے. ہائے ہائے. جب مجلس میں ہوتے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی سرکار کے چہرے کو دیکھ سکے. سرکار حضرت ابو بکر کی طرف دیکھتے مسکراتے، حضرت ابو بکر سرکار کو دیکھ کے مسکراتے. ہائے ہائے. ایک روایت میں ہے کہ ایک دن سرکار نے پوچھا ابو بکر یاد ہے؟ سرکار نے کہا کہ ہاں یاد ہے. کہ کسی راز نیاز کی بات ہے. کہا یاد ہے؟ کہا یاد ہے. کہا کیا یاد ہے؟ کہا سب سے پہلے جب اللہ نے الست بربکم فرمایا تھا، روحوں کو جمع کر کے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ شعر کہے، میں نے عرض کرتا ہوں سنائے. فرمایا ثانی اثنین فی الغار، ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. سبحان اللہ. کہا کہ ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے. غار میں دو ہی تھے، شیعہ بھی مانتا ہے اس کو، غار میں تو وہی تھے. ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے. فی الغار المنیف، جب غار میں تھے. وقد طاف العدو به، جب گھیر لیا تھا دشمنوں نے چاروں طرف سے. اذ صعد الجبل، جب وہ پہاڑ پر چڑھے تھے دونوں، وہ دو میں کے دوسرے تھے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوا تھا. شان کیا تھی؟ کہا کہ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، تحقیق کے سارے صحابہ نے ان کی محبت رسول کو جان لیا تھا. وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، کہ پوری مخلوق میں کوئی بھی ان کے پلے کا برابر کا نہیں. یہ شعر ہے حضرت حسان کا، اور حضور نے سنا حدیث بن گئی. جی حضور کوئی چیز سنے وہ حدیث تقریری ہو جاتی ہے. منع نہیں کیا نا، ایسے نہیں، بلکہ
اتنا زور سے رسول اللہ مسکرائے اور ہنسے، سبحان اللہ، کہ سرکار کے دندان مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ حسان تم نے بالکل صحیح لکھا، ابو بکر ایسا ہی ہے، ابو بکر ایسا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے میرا ابو بکر۔ کیا ہے نیکی؟ وہ ہجرت والی نیکی، اللہ اکبر، مولا کائنات کو بستر پہ لٹایا، یقیناً جان نثاری ہے، بستر پر رسول اللہ کے سونا یہ بہت بڑی سعادت اور فضیلت ہے مولا کائنات، لیکن صحبت ہے، حضور ساتھ میں ہے نا بھائی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، صحبت میں حضرت صدیق اکبر، انہوں نے بھی جان نثاری کی، انہوں نے جان دے دی، جان دے دی، جان دے دی، غار میں تشریف لے گڈھے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بھرے، ایک گڑھا بچہ سوراخ روزن وہاں اپنی ایڑی لگائی، رسول اللہ آرام فرمائے، کسی چیز نے آ کر کے حرکت دی، سانپ تھا، وہ بھی کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا کہ خاتم النبیین ہجرت کی رات اس غار میں آئیں گے، اس کو بھی پتا تھا، وہ انتظار کر رہا ہے، اور اس نے سر ملا، حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ کے آرام کے خلل کی وجہ سے ایڑی نہیں ہٹائی، 2-3 مرتبہ کے بعد پھر اس نے ٹسا، زیارت تو مجھے بھی کرنی ہے حضور، زبان حال سے کہہ رہا تھا زیارت تو مجھے بھی کرنی، ٹسا، زہریلا سانپ تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے، سرکار بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، سرکار نے دیکھا سانپ زہریلا کاٹ چکا تھا، آپ نے لعاب دہن نکالا، لعاب دہن زخم پر لگایا، زخم مندمل ہوا، زہر کا اثر زائل ہوا، زہریلا سانپ، پرانا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، وہ تو اسی لمحہ انتقال کر جانا تھا، لیکن مصطفیٰ نے زندگی عطا فرمائی، ہر سال وہ لوٹتا تھا، وہ زہر کا اثر، تکلیف ہوتی تھی، اور جس سال انتقال ہوا اسی زہر کے اثر سے انتقال ہوا، وہ عود کرتا تھا ہر سال، اس دن جس دن اس نے کاٹا تھا جان دے دی نا، میرے امام بولے صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، ہاں تم نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، ان کو جان پھیر دی، ابو بکر کو مولا علی کے لیے سورج پلٹا کر نماز پھیر دی، ہاں تم نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، ارے پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی تھی، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا، اب کنکلوژن، رزلٹ، امام فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، سیکنڈری ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اللہ دشمن پہنچا، توجہ، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دشمن پہنچا، حضرت صدیق اکبر نے قدموں کی آہٹ سنی، آپ نے دیکھا ہے وہ نیچے اور اوپر پہنچ چکے تھے، غار ثور،
حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے، لیکن کبوتر نے انڈے ڈال دیے، مکڑی نے جالا تن دیا، ان کو قدموں کی طرف دیکھنے کی توفیق نظر نہیں نصیب ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن ہے، بالکل مطمئن ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر نے اندیشہ ظاہر کیا تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو یہاں صرف دو ہیں؟ ما ظنک ابا بکرین، ابو بکر تیرا کیا گمان ہے، اے ابو بکر تیرا کیا گمان ہے، ما ظنک ابا بکرین باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں کہ جن میں تیسرا پروردگار اللہ بھی موجود ہے۔ زور سے کہیے نا سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کے دو نہیں ہے، ہمارا پروردگار بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ میرے امام تو امام ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، وہ تو عشق کا جو ہے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ عشق کی جو ہے کیفیت اور محبت کا انداز دیکھیے، یہاں سے کیفیت آپ نے لی، فرمایا کہ ڈھونڈ رہے تھے نظر نہیں آئے، نظر نہیں آئے دشمنوں کو۔ میرے امام فرماتے ہیں چونکہ وہ جانے کائنات ہے، حضور جانے عالم ہیں، جانے کائنات ہے۔ آپ نے اپنی جان دیکھی ہے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھی ہے، آپ نے دیکھی ہے، چچا حضرت آپ نے دیکھی ہے، جان دیکھی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ جان نظر نہیں آتی، جان نظر نہیں آتی۔ میرے امام فرماتے جان ہے جان کیا نظر آئے، توجہ علمائی، جان ہے جان کیا نظر آئے، ارے کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، غار کے آس پاس پھر رہے، وہ جان ہے جانے کائنات ہے، کسے نظر آئے؟ جان کسی کو نظر نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدیق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تبوک کے موقع پر سارا مال لیا، سارا مال۔ کل میں نے ذکر کیا، کچھ نہیں رکھا گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اپنے لیے نہیں فرمایا، نہیں سوچے، اپنے لیے نہیں، حضور نے بھی پوچھا تھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا۔ یہ بھی توجہ رہے آپ کی، وہ اپنے لیے تو کچھ کیا رکھتے، کہا گھر والوں کے لیے بھی اللہ رسول چھوڑ کر ہے۔ 40,000 دینار کے مالک تھے جس دن اسلام قبول کیا، 40,000 دینار سونے کے سکے سارے حضور کی خدمت میں پیش کر، تاکہ حضور سب آپ، میں آپ کا، میرا مال آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مال میں ایسا تصرف نہیں فرماتے تھے جیسا حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں تصرف فرماتے تھے۔ اپنے مال کو جس طرح خرچ کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے مال کو بھی اسی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر صرف کہا کہ نہ آج نہیں، وہ ہجرت کے راہ، کیونکہ ہجرت کی نیکی وہ نیکی ہے، رسول اللہ نے فرمایا آج کسی کی خدمت قبول نہیں کرو، اپنے پیسوں سے اونٹنی خریدو۔ اس دن بھی حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے 2 اونٹنیاں لے کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ مزاج شناس رسول تھے۔ حضور نے فرما دیا تھا
کہ ہجرت کا حکم آنے والا ہے. جیسے ہی کنڈی کھٹکھٹائی رات کی تاریکی میں فوراً دروازہ کھولا کہ یا رسول اللہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. قربان جاؤں. اس دن سے جس دن سے انہوں نے سنا تھا وہی لگے بیٹھے رہتے تھے دروازے سے. عبادت بھی وہیں, ریاضت بھی وہیں. کب حکم آ جائے, حضور تشریف لائے, تاخیر ہو جائے. جیسے ہی کھٹکھٹایا دروازہ کھولا کہ یا رسول اللہ حکم ہو گیا. کہا کہ ہو گیا. کہ حضور میں نے 2 اونٹیاں بھی خرید کے رکھی ہیں. سبحان اللہ. کہا ابو بکر آج قیمت لینی پڑے گی. کہا یا رسول اللہ سب تو آپ کا ہی ہے. کہا کہ نہ, ہجرت ہر نبی کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم باب, اللہ کی رضا کا سبب, بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے. کہا کہ آج قیمت لینی پڑے گی. کہا حضور جیسے آپ کہو. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ قرب دیکھ رہے ہیں, آپ تعلق دیکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر. مجھے کسی کی دولت نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کی دولت نے پہنچایا. کہا ان امن الناس بی. یہ جملہ سنیے گا حدیث مبارکہ. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا, اور بھی دوسری حوالے اس کے موجود ہیں, کتابوں میں روایت موجود ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ میری خدمت, میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو حضرت رسول اکرم نے فرمایا. سرکار نے امنا کا معنی ہے, امنا کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا. مجھ پر سب سے زیادہ, یہ میں احسان نہیں کا ترجمہ کروں گا, میں کہہ رہا سب سے زیادہ میری خدمت مال کے ذریعے, صحبت کے ذریعے, اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے کر جس نے کی ہے وہ ابو بکر صدیق. لو کنت متخذا خلیلا, اگر دنیا میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا. لیکن صاحبکم خلیل الرحمن کا, میں تو خلیل الرحمن. ہمارا تو ایک دوسرا رشتہ ہے, تعلق ہے ابو بکر کے ساتھ, قرب والا. میرا خلیل تو پروردگار ہے, لیکن اگر دنیا میں سے کسی کو میں خلیل بناتا تو وہ رازدار. خلیل کا کیا ترجمہ کرے؟ رازدار, جس کے دل میں اس سے زیادہ. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی محبت نہیں. صدیق کے دل میں بھی اللہ رسول کے علاوہ کسی کی محبت نہیں. صرف فنا فنا فنا. اب حضور کی ایک حدیث سنیے گا. لوگ کہتے ہیں مولا کائنات کو حضور نے اپنی شہزادی دی. سبحان اللہ, کیا شان ہے. لیکن جن کی بیٹیاں حضور نے لی ہیں ان کی بھی تو شان ہے. حضور نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چن لیا اپنی محبوبیت کے لیے. واختار لی اصحابی, اور میرے لیے میرے صحابہ بھی چن لیے. ٹھیک ہے, کل جو میں نے سنائی تھی دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث ہے. واختار لی اصحابی, اور میرے لیے میرے صحابہ بھی اللہ نے چن لیے. اب بٹوین دا لائن آپ پڑھتے رہیے, ہر مرتبہ وضاحت کی ضرورت نہیں. اللہ نے میرے صحابہ چن لیے. صحابہ ہیں چنے ہوئے, اللہ نے چن لیے. اور فرمایا میرے لیے اللہ نے رشتہ دار بھی چن لیے. بولیے سبحان اللہ. ارے داماد بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں, اور جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں آئیں گی وہ سحر اور سسرالی رشتہ میرا, وہ بھی اللہ نے چنا ہے. سحر کا لفظ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن کی بیٹیاں میرے نکاح میں آئیں گی وہ میرے سسرالی رشتہ دار ہوں گے, تو وہ بھی اللہ نے میرے لیے پہلے سے چن لیے ہیں. نہیں سمجھے آپ, نہیں سمجھے, سمجھے نہیں آپ, سمجھتے ذرا زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. میری ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شہزادی ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں. حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں. تو سسرالی رشتے بھی اللہ نے پہلے ہی چن لیے حضور کے لیے. اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں ماموں ماموں بنا دیا. میں نے کہا کہ آپ ماموں بن چکے ہیں, آپ کس کو بول رہے ہیں کہ ماموں بنا دیا؟ ماموں سمجھتے ہیں, ماموں بیوقوف بنانے کو کہتے ہیں.
کہا کہ آپ ماموں بن چکے ہیں کالوں کی صحبت میں، ایک دو ایران کے دورے ہوئے ہیں نا، اس لیے آپ کو لوگوں نے ماموں بنایا ہوا ہے، تو ان کے چکروں سے باہر نکلیے، اور جو خال المومنین ہے انہیں خال المومنین کہیے۔ مولا روم نے فرمایا اور بزرگوں نے لکھا حضرت امیر معاویہ خال المومنین ہے، جو مومن ہوگا ان کو اپنا ماموں مانے، کیونکہ ہماری ماں ہے ام حبیبہ، ہماری ماں ہے حضرت عائشہ، بولیے سبحان اللہ۔ تو حضور کے زوجہ حضرت عائشہ ہوں، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ام حبیبہ ہوں، ان کے والد حضرت ابو سفیان، حضرت حفصہ، ان کے والد عمر فاروق، یہ ہیں، یہ سارے رشتے حضور نے، اور جن کو دی ہے ان کا بھی جواب نہیں ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی، ذوالنورین، دو شہزادیاں، سبحان اللہ، مولا علی، سبحان اللہ، جنہیں دی ہے وہ بھی باکمال بے مثل ہیں، اور جن کی بیٹیاں لی ہیں وہ بھی باکمال ہے بے مثل ہیں۔ سب کا احترام کرو۔ یہ جو بندر بانٹ آپ نے مچائی ہوئی ہے، اس سے آپ کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے بگاڑنے کا وبال آپ کے سر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے، ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر اور بھلائی کی 360 خصلتیں ہیں، 360 attributes and quality of goodness and righteousness. If any one of them is found in a person, he will enter paradise. وہ ایک خیر کی خصلت اگر کسی کے اندر پالی جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک خیر کی خصلت اگر کسی کے اندر پالی گئی تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ 360 بھلائی کی، خیر کی خصلتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر یہ 360 جمع ہو گئی؟ بولے نا زور سے سبحان اللہ۔ تھک جاتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ تم ہی تو ہو جس کے اندر خیر کی ساری 360 کی 60 خصلتیں موجود ہیں۔ جنت میں 8 دروازے، ہر دروازے سے الگ الگ عبادت کرنے والا پکارا جائے گا۔ ریان وہ دروازہ ہے، روزہ دار پکارا جائے گا، نمازی الگ دروازے سے پکارا جائے گا، مطیع اور فرما بردار الگ دروازے سے، والدین کا فرما غرض کے الگ الگ عبادتوں کے کرنے والوں کو الگ الگ دروازے سے پکارا جائے گا۔ سرکار کی خدمت میں جب سرکار نے یہ حدیث بیان کی، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جسے 7 و 8 دروازے پکارے؟ کہا میرے یار غار تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو کہ جنت کا ہر دروازہ تمہیں پکارے گا۔ ابو بکر جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر، سائے مصطفیٰ، مائے اصطفیٰ۔ جب وصال ہوا، اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور روایت میں سناتا ہوں۔ سب سے زیادہ مشکل حالات میں سب سے زیادہ پریزنس آف مائنڈ حضرت ابوبکر صدیق کا رہتا۔ سرکار کا جب وصال پرملال ہوا، وصال ظاہر، صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے، تاریکی چھا گئی مدینہ طیبہ میں، آفتاب رسالت غروب ہو، روپوش ہو۔ حضرت عمر نے تلوار کھینچی، کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہوا گردن مار دو، سر قلم کر دیا جائے۔ ایسے عالم میں صحابہ، کوئی رو رہا ہے، کوئی دیوانہ وار دوڑ رہا ہے، ہوش نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کا بازو پکڑا، کہا کہ سنو، کیا تم محمد کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ کہا کہ تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟
اگر عبادت کرتے تھے تو سنو ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی قیوم ہے، اسے موت نہیں ہے، تاکہ یہ رسول اللہ ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ اللہ کے رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، موت کا مزہ ہر جاندار کو چکھنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی وہی جسمانی ہے، حیات حسی ہے، لیکن برزخ میں ہے، اس سے زیادہ پاورفل ہے، ہر آن درجات کی بلندی ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا تاج سر پہ ہے، آنے والی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے بہتر اور بلند ہے، پاور میں بھی اضافہ، تصرفات میں اضافہ، لیکن دنیا سے تشریف لے گئے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وہاں بھی جھوٹ بولتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعدہ الہیہ آیا اس کے ہم قائل نہیں ہیں، سرکار کو ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی اس کے قائل نہیں ہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ ہم قائل ہیں سرکار کا وصال ہوا، لیکن اس ایک لمحے کے بعد میں پھر آپ کی زندگی وہی جسمانی۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ ابھی میرا موضوع نہیں ہے حیات النبی، ورنہ ہم بتاتے کہ کیسی کیسی دلیلیں احادیث مبارکہ سے حیات النبی پہ ثابت ہے، بلکہ دیوبندیوں کو بھی ایک فرقہ نکلا ہوا ہے، وہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ پڑوسی ملک میں دو گروہ ہیں ان کے، ایک حیاتی ہے ایک مماتی ہے، نہ ایک حیات کا قائل ہے اور ایک حیات کا قائل نہیں، دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بول لو آپس میں، وہ دونوں وہی، دوسری بے ادبی کرنے والوں کو اپنا امام بناؤ گے تو کیا ہو۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ مشکل ترین حالات میں، اب جب صلح حدیبیہ ہوئی، میں آپ کو حضور صدیق اکبر کی استقامت اور ذکاوت، ذہانت، فطانت، سوجھ بوجھ، حلم، تحمل اور پریزنس آف مائنڈ، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت فاروق اعظم بہت جلال گئے، کہا کہ ہم بیک فٹ پہ کیوں صلح کر رہے ہیں، ان کی ساری شرائط مان رہے ہیں، کیا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو پکڑا بازو سے، وہی سنبھال پاتے تھے وہ اتنے جلالی تھے حضرت فاروق اعظم، کہا کہ الزم غرزہ فإنہ رسول اللہ، ایک جملہ کا ہوش میں آ گیا حضرت عمر فاروق، کہا کہ ان کا دامن پکڑے رہو، یہ رسول اللہ ہیں۔ اپنے دماغ سے نہ سوچو، جہاں ہماری فکر ختم ہوتی ہے نبی کی فکر وہاں سے شروع ہوتی ہے، ان کا دامن پکڑے رہو، کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کیا کیا شان بیان کی جائے، کیا کیا قربانیاں بیان کی جائے، بڑی قربانیاں۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، مجھ پہ جس نے بھی بھلائی کی، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے سب کا بدلہ یہیں چکا دیا۔ ایک شخص ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن میری طرف سے میرا پروردگار چکائے گا، وہ ہے ابوبکر صدیق۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ان تمام کے باوجود انتہائی عاجزی، انکساری، تواضع، غریبوں کی خدمت، بیواؤں کا سہارا، بوڑھی عورتوں کے گھروں کا پانی بھرا کرتے تھے، توشہ لا کر کے دیتے تھے، دانا پانی ضرورت کی اشیاء بازار سے لا کر کے حضرت صدیق اکبر غریبوں کو دیتے تھے۔ دور دراز علاقوں میں جو نادار، غریب اور کمزور تنگ دست لوگ ہوتے، جا کر کے ان کا بھی خیال رکھتے، اپنے لیے ضرورت کی چند چیزیں بیت المال سے لی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کچھ نہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کی جو حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے۔ پریشان ہو جاتے تھے، نیند نہیں آتی تھی،
چین نہیں پڑتا تھا، کیونکہ حضرت صدیق اکبر کیا کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، جتنے نیک کام سارے نیک کام وہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے فجر کی نماز کے بعد کہا کہ بتاؤ روزے سے کون ہے؟ سارے صحابہ خاموش، عام دن تھے۔ حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا، روزے سے ہوں۔ کہا کہ کون ہے جو بیمار کی عادت کر کے آ رہا ہے؟ یار صبح کا ٹائم ہے، حضور چاہ رہے نا کہ میرے ابو بکر کو پہچانو 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 پہچانو۔ کہا جان لو، ہاں۔ کہا کہ کوئی عادت کر کے آئے صبح کے ٹائم کو، فجر کو آتے آتے ایک بیمار کی عادت کر کے آئے۔ کہا کہ کون ہے رات میں جنازہ پڑھ کے آیا، دور دراز علاقے میں کسی کا انتقال ہوا تھا، صدیق اکبر جنازہ بھی پڑھ کے آئے ہوئے، صدقہ و خیرات بھی کر، مسجد آتے آتے روٹی کا ٹکڑا گھر سے لیے ہوئے تھے، کسی کو خیرات بھی کی تھی۔ حضور نے 5 چیزیں پوچھی، کوئی نہیں تھا جو ہاتھ اٹھاتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہر بار ہاتھ اٹھاتے، ہر بار ہاتھ اٹھاتے، کیسی تواضع، لیکن اس کے باوجود عاجزی انکساری کا عالم، خوف خدا بندی کا یہ عالم۔ فرماتے تھے کاش میں درخت ہوتا، کاٹ دیا جاتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، رویا کرتے تھے خوف خدا بندی سے۔ اللہ، آخری بات، اس کے بعد صدیق اکبر کی فاروق اعظم کی کچھ خاص باتیں آپ خدمت نرز کریں۔ میرے عزیز، جب وصال کا وقت قریب آیا تو آہ بھرتے تھے، آہ بھرتے تھے، چین نہیں تھا، حضور سے ملنے کا اشتیاق، حضور کے دیدار کی تڑپ بے چین رکھتی تھی۔ ذمہ داریاں ادا کی، خلافت کی ساری، اور جب وصال کا وقت قریب آیا تو آنے کے بعد میں کہا کہ میری تجہیز و تکفیر ہونے کے بعد دروازے پہ رکھ دیں۔ یہ صحیح سندوں کے ساتھ حدیث ہے، جو حیات کے قائل نہیں ہے وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اپنے مدرسوں میں۔ اور کہا کہ جا کر کے حضور کی خدمت میں جنازہ رکھنا اور اس کے بعد میں عرض کرنا، یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہے، اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں دفن کر دیا جائے نہ دفن کیا جائے۔ کہا کہ اگر اجازت ملی تو دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب جنازہ رکھا گیا، اللہ اکبر، عرض کی یا رسول اللہ، یہ ابو بکر ہیں، اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا جائے۔ دروازہ خود بخود کھلا، زور سے کہے سبحان اللہ۔ یہ کہانی نہیں، حدیث رسول ہے، حدیث پاک ہے۔ کہا کہ اوصل الحبیب الی الحبیب، کہا کہ محبوب حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائے مصطفیٰ، مائے اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، شان اتنی ہے کہ بیان کرتے جائیں بیان نہیں ہو سکتی، آگے بھی بڑھنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو وہ سمجھ سکتا ہے جو قرآن، حدیث اور اسلام کی ہسٹری سے واقف۔ قرآن مجید میں جو فتوحات کی بشارتیں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، پروفیسیز ہیں، آنے والی خبریں ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ یہ سلطنت روم کی فتح کی بشارت، یہ قرآن مجید کس کے دور میں ہوئی؟ افریقہ تک فتوحات، عرب شریف سے لے کر افریقہ کی صحراؤں تک کس کے زمانے میں ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم۔ جو بشارتیں قرآن میں ہے کہ مسلمانوں کو فتح مبین ملے گی، روم فتح ہوگا، کسرا نے
رسول اللہ کا خط پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے قاصد کے سامنے۔ رسول اللہ نے اس کے لیے بد دعا کی، کہا کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے، اس کے سلطنت کے اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس دور کی دو سپر پاور ہے، ایک رومن امپائر ہے، ایک بیزنٹائن، جس کو فارس کسرا اور حکومت فارس کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ دو سپر پاور، دونوں سپر پاوروں کو فتح کیا حضرت فاروق اعظم، ان کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم 39 مسلمان ہو چکے تھے، روایتوں میں آیا آپ 40ویں۔ بہت سارے کبار صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق نہیں ہے، عثمان غنی مسلمان ہو چکے ہیں، مولا علی مسلمان ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو چکے ہیں، دیگر صحابہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام ابھی بھی دبا ہوا ہے، اس کو عزت چاہیے، عزت چاہیے، کمزور ہیں، پاور نہیں ہے، عزت چاہیے۔ اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے میرے مولا۔ کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے، عمرو بن ہشام کے ذریعے۔ عمرو بن ہشام ابو جہل کا نام ہے، دونوں کے لیے دعا مانگی، پھر بعد میں دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، کہا کہ پروردگار مجھے تو عمر پسند ہے، مجھے عمر پسند ہے، اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ تو حضرت عمر کا لقب عزت اسلام ہے، زور سے بولیے سبحان اللہ، عزت اسلام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، ہیں صحابہ بڑے نامور ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، سید الشہداء بھی مسلمان ہو چکے ہیں، امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان چھپ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ میں کھل کر عبادت نہیں کر سکتے، کفار تنگ کرتے، کفار پریشان کرتے۔ عزیزوں، میرے آقا نے دعائیں مانگی، مانگ کر رب سے فاروق اعظم کو لیا ہے، نہیں سمجھے؟ سب مرید مصطفیٰ ہیں، سب مرید مصطفیٰ ہے، عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، بات نہیں سمجھی؟ وہ مراد ہیں، حضور ان کو مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم اسلام کو عزت ملے گی عمر ابن خطاب کے ذریعے ملے گی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ دعا قبول ہوئی، اسلام لانے کا واقعہ آپ نے سنا ہے، شاعر بھی پڑھتے ہیں، نعت خواں بھی پڑھتے ہیں۔ اسلام قبول کیا، سب سے پہلا کام، اب دیکھیے جس دبدبے کی شخصیت، جس رعب اور ہیبت والی شخصیت کا نام عمر ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرتے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، بالکل حق پر ہیں، کہا نماز کعبے میں ادا کی جائے گی۔ سارے صحابہ دار ارقم میں تھے، کوہ صفا کے پاس ہوا کرتا تھا، ان خبیثوں نے سب شہید کر ڈالا۔ کہا کہ چلو ایک صف کی قیادت امیر حمزہ، بولیے سبحان اللہ، وہ بھی اللہ کے شیر ہیں، رسول اللہ کے شیر ہیں، رسول اللہ کے عم بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، سید الشہداء ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے صف کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جلوس نکلا سب سے پہلا، اسلام کے پہلے جلوس میں سرکار درمیان میں جلوہ بار ہیں، حضرت ابوبکر لیڈ، حضرت فاروق اعظم ایک طرف لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف حضرت سید الشہداء لیڈ کر رہے ہیں۔
کعبے میں جا کر نماز ادا کر، اس دن سے ان کا لقب فاروق پڑا، حق و باطل میں فرق کرنے والے، حق و باطل میں امتیاز کرنے والے، ڈفرینشیٹ کرنے والے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے آنے کے بعد اور کہا، جو خبری نہیں ہوتے، خبری اسی طرح کے جو بندے کو بلایا سب سے پہلے، ادھر کا ادھر، کہا کہ اسلام قبول کر لیا میں نے۔ وہ بھاگا، سب سے BBC لندن تھا اس زمانے کا، وہ پہنچا، اس نے سب کو وارننگ دے دی، سیدھے گئے ابو جہل کے پاس، کہا کہ آج کے بعد تھوڑا سا حساب میں رہیے۔ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ، ارے کوئی بولنے والا نہیں تھا نا اس طرح۔ یہ تو حضرت فاروق اعظم کی شان تھی، ان کی ہیبت تھی، ان کا دبدبا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ان کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خمیر اور جو ضمیر بنایا، جو پرسنالٹی بنائی ہے، ان کے اندر وہ ساری استعداد ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا جس راستے سے عمر جائے شیطان اس راستے سے نہیں آتا۔ جس کے سامنے عمر کا نام لو رضی اللہ عنہ، وہ چہرہ بگڑ جائے تو چلے سمجھ لینا کہ شیطانی پارٹی کا ہے۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے، تجھے تکلیف ہوتی ہے، جھوٹ گڑ گڑ کے کہانی بناتا ہے، جھوٹ گڑ گڑ کے مذہب بناتا ہے، جھوٹ پر مذہب کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، امام فرماتے وہ عمر جس کے دشمن پر جہنم فدا ہے، آجا آجا، جہنم بلا رہی ہے، آجا آجا، تو ہوگا اور میں۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ارے ان کا نام سینے پہ لکھ لو تو شیطان کا اثر نہیں ہوتا، بدخوابی نہیں ہوتی۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے تھے، میرے اللہ نے 4 وزیر دیے۔ بولے سبحان اللہ، مجھے 4 وزیر عطا فرمائے۔ اما وزیر آیا فی الدنیا فابو بکر و عمر، کہا کہ آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، زمینوں میں 2 وزیر ہیں، ابو بکر و عمر۔ ہر نبی کے 2، میرے 4۔ کہا کہ یہ ابو بکر بھی میرا وزیر ہے، یہ عمر بھی میرا وزیر ہے۔ وزیر ہوتے کس کے ہیں جناب والا؟ نہیں سمجھے؟ وزیر اس کے ہوتے ہیں جس کی بادشاہت ہوتی ہے۔ زمین میں بھی وزیر ہے، آسمانوں میں بھی وزیر ہے۔ پتا چلا رسول اللہ کی سلطنت زمین میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اللہ اللہ، زمین و زمان، بولے بولے بولے۔ ارے یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت دماغ میں بٹھایا۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہیں۔ کیوں بٹھایا؟ کہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے وہ جانثار غلام اور امتی ہیں، غوث پاک کے وہ کرامت والے، ان کی کرامت ایسے عالم دین ہے جس کے دل میں امام احمد رضا کا پہرا بٹھا دو، رافضی کے اندر نہیں آ سکتا، خارجی کے اندر نہیں آ سکتا، تفسیری کے اندر نہیں آ سکتا، کوئی گمراہ نہیں آئے گا۔ امام احمد رضا اس لاکھ کا نام ہے، اس تالے کا نام ہے، اس پہریدار کا نام ہے، اس محافظ کا نام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں امام احمد رضا کو دل میں بسا لو، کوئی گمراہ پاس نہیں آئے گا۔ دروازے پہ نام لکھ دو،
جی اعلیٰ حضرت والے، اعلیٰ حضرت والے ہیں، کوئی رانگ نمبر نہیں چلتا، ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں چلتا۔ رانگ نمبر تو دور کا ہو گیا، ڈھیلا ڈھالا بھی نہیں چلتا۔ امام احمد رضا، ایک بات یاد ہے، میں نے بڑی اچھی بات آج ہی پڑھی، اللہ اکبر، اس کا میں نے حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، ہوگا شرح السنہ میں امام ابو محمد حسن بن علی رحمہ اللہ تعالی، یہ 329 ہجری کے بزرگ ہیں۔ کون سی صدی کے؟ لوگ کہتے ہیں ہم ایک شخص میں مسلک نہیں بننے دیں گے، مسلک کو منحصر نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے کہا کہ منحصر نہیں کر رہے ہیں، ساری 14 صدیاں ہیں امام احمد رضا، وہ ایک شخصیت نہیں ہے، وہ 1400 سال کے بزرگوں کے امین ہیں، 1400 سال کی تعلیمات کے امین ہیں، 1400 سالہ اسلام کی کتابوں کے وہ معلوم ہوتا حافظ ہے، سارے بزرگوں کی تحریروں پہ ان کی نظر ہے، وہ جو لکھتے ہیں اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کوئی قلم رکھ کے۔ دیکھیے حضرت امام ابو محمد حسن بن علی، انہوں نے شرح السنہ کتاب لکھی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ 329 ہجری میں، اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ 34 صدی کے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے، 1100 سال تقریباً اس وقت کے بزرگ، یہ تو وفات کا سال ہے جب کتاب اور پہلے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ فرماتے اذا رأيت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب السنہ، فرماتے جب تو کسی آدمی کو دیکھے نا کہ وہ احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے، جب تو کسی کو دیکھے کہ کوئی شخص امام احمد بن حنبل سے بہت پیار کرتا ہے تو سمجھ لے کہ انہ صاحب السنہ، وہ سنی صحیح العقیدہ ہے۔ غور سے کہو نا سبحان اللہ۔ یہی بات علماء عرب و عجم نے کہی ہے، اذا جاء رجل من الہند سألناه عن الشیخ احمد رضا فإن مدحه علمنا أنه من أهل السنة والجماعة وإن ذمه علمنا أنه من أهل البدع والضلالة هذا هو المعيار عندنا۔ جب کوئی بر صغیر سے، سب کانٹیننٹ سے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے سامنے مولانا احمد رضا کا نام لیتے ہیں اور چہرہ دیکھتے ہیں، اور جب چہرہ کھل جاتا ہے، جب مسکرانے لگتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، اور چہرہ بگڑ جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ بددین ہے، یہ بد مذہب ہے۔ ھذا ھو المعیار عندنا، سنی اور غیر سنی کو پرکھنے کا ہمارے یہاں معیار، کرائٹیریا یہی ہے، امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں۔ اور زمانے میں جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، اس زمانے کی پہچان، حقانیت کی پہچان، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی ذات کا نام تھا امام احمد بن حنبل۔ اکبر کا فتنہ اٹھا، اس دوران فتنہ حق اور باطل کے درمیان فتنہ اکبر کے مقابلے میں جو کھڑے ہونے والی ذات، اسے کہتے ہیں نقشبندیوں کے شہنشاہ اور امام حضور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ اس دور، اپنے دور کے اندر حق و باطل کی پہچان، اور 14ویں صدی ہجری میں اور آج تک امام احمد رضا حق و باطل کی پہچان ہے۔ امام احمد رضا حق و باطل کی پہچان ہے۔ بات سمجھے؟ اس لیے بٹھاتے ہیں اعلیٰ حضرت، محدث پاک بھی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، حجت الاسلام بھی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، مفتی اعظم بھی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، سارے بزرگ اعلیٰ حضرت، ہم بھی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیا شان ہے۔ اب یہ جو بکواس کرتے ہیں انہیں حضرت فاروق اعظم پتہ ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں، انہوں نے پڑھائی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بے نفس شخصیت کا تھا، بالکل اپنے آپ کو فنا کیا ہوا تھا دین کی خدمت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا کیا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو ایک دو واقعات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا، آپ سمجھیے گا۔ ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، منبر پر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ لوگوں، میں عمر، جانتے ہیں حضور آپ کو، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ تو کہا کہ ایک وقت تھا میں اپنی خالہوں کی اور رشتہ داروں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک مٹھی یا آدھا مٹھی مجھے کشمش ملتے تھے، کبھی کچھ کھجوریں مل جاتی، کبھی کشمش ملتا۔ میں وہی عمر ہوں جو ایک زمانے میں بکریاں چرایا کرتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کہنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کل رات میں لیٹا ہوا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں، مجھے امیر المومنین کہتے ہیں، لوگ مجھے بڑی عزت دیتے ہیں، تو کہیں ذہن میں دماغ میں خیال نہیں آیا کہ مجھے کوئی مرتبہ مل گیا، تو میں نے سب کو بتایا کہ میرا پاس وہ ہے، میرا ماضی وہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں پہنچی آپ تک، بات ہی نہیں پہنچی، آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ یہ ہے تواضع کا لیول، خوف خدا بندی اور خود محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ صرف خیال آیا سب کے سامنے کھڑے ہو کر، کسی کی مجال نہیں تھی سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر کی تعریف کرتا، کسی کی جرت نہیں تھی، نہیں سنتے تھے تعریف، اپنی تعریف ہی نہیں سنتے۔ آج کل تو پوری ٹیم لے کے چلتے ہیں، شاعر بھی اپنا، نائب ناظم اجلاس بھی اپنا، مقرر بھی اپنا، اور 4-5 چمچے بھی اپنے، زمین آسمان کے قلابے ملاتے، منبر پہ بیٹھ کے یہ غوث، یہ قطب، یہ ولی، یہ ابدال خوش ہو رہے ہیں۔ پڑھو حضرت عمر فاروق کو، پڑھو بزرگان دین کو، پڑھو مولا کائنات کو، سیرت پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف کیسے بے نفس تھے، کیونکہ جو سامنے تعریف کرے وہ الٹی چھری سے ذبح کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور جو تعریف سن کے خوش ہو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ جی میرے سرکار مفتی اعظم، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بولیے سبحان اللہ۔ علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب نے بتایا کہ تقریر شروع ہوتی، حضرت تشریف فرما ہوتے، پورا جلسہ سنتے تھے، شروع میں تشریف لاتے تھے، پوری ذمہ داری ہے نا بھائی، لوگوں کو دین پہنچانا ہے، میسج دینا ہے، مارکیٹنگ تھوڑی کرنی ہے، جی دین پہنچانا ہے۔ تشریف فرما ہوتے، جہاں ہم شروع کرتے 2-4 جملے بھی اگر بولتے، حضرت کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے، فوراً منع کر دیتے، کہا کہ لوگوں کو دین سکھاؤ۔ نہیں سمجھے؟ لوگوں کو دین سکھاؤ، میری تعریف کر کے کیا ملنا ہے ان کو کیا ملنا ہے؟ ان کو بتاؤ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، ان کو بتاؤ ضروریات دین کیا ہے، ضروریات اہل سنت کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا، تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہے، صحابہ کا مقام، اہل بیت کا مقام، دین سکھائیے، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال پر گفتگو کیجیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ٹوکتا سامنے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک دن خطبہ دیا آپ نے خلیفہ بننے کے بعد، انتخاب ہوا، تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد میں آپ نے فرمایا تقریر میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کروں گا، اپنی استطاعت کے مطابق شریعت مطہرہ، رسول اللہ کے احکام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلوں گا، اگر مجھ سے کچھ کمی ہو جائے تو آپ میری اصلاح کر دیجئے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا کہ ایسے ویسے نہیں، ہمارے پاس ڈنڈا ہے۔ کیا کہا؟ ہاں جی ہمارے پاس بھی ڈنڈا ہے، تلوار ہے، سیدھے کر دیں گے آپ کو۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق۔ کہا کہ بالکل، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کر دینا۔
ایسی صحبت رسول اللہ کی صحبت یا تو کسی ڈرنے والے تھے وہ صحابہ. اب آپ مزاج سمجھیے حضرت عمر فاروق کا ایسے بے نفس. جب کسرا فتح ہوا، سنیے یہ ایک بات اور تھوڑا سا علمی کرتا ہوں، توجہ دیجیے گا، ایک مرتبہ محبت سے کہو سبحان اللہ. کسرا فتح ہوا دور فاروقی میں، شہزادیاں لائی گئی. کسی نے مشورہ دیا کہ حضور امیر المومنین، شہزادی کا نکاح امیر المومنین کے شہزادے سے ہونا چاہیے. تو فرمایا نا، شہزادی کے لیے تو پھر شہزادہ ہونا چاہیے. شہزادی کے لیے بولیے شہزادہ ہونا چاہیے. ارے کالے تیری مت ماری گئی ہے، تو نام لیتا ہے امام زین العابدین کا. امام زین العابدین کی والدہ سیدہ شہر بانو کا نکاح امام علی مقام امام حسین سے کروایا ہے حضرت عمر فاروق نے. بولنا سبحان اللہ. تو مکھی پہ مکھی مار بیٹھ کر کے لفاظیاں کر، ہم حقائق بتائیں گے سنیوں کو. اور اگر کسی کے لیے اللہ نے ہدایت مقرر کر رکھی تو وہ بھی سنے اور آ جائے. اہل سنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. حضرت امام علی مقام کو حضرت فاروق اعظم نے بلایا. اپنے بیٹے سے نہیں شادی کی، کہا کہ رسول اللہ کے شہزادے سے ان کا نکاح ہوگا. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. ان کو ہبا کی، ان کو ہبا کی. کس نے ہبا کی؟ حضرت فاروق اعظم نے. تو ان کے اب جو ہے سلسلہ کہاں تک جائے گا دیکھیے. حضرت امام زین العابدین، ان کی شہزادے حضرت امام محمد باقر، ان کے شہزادے امام جعفر صادق، ان کے شہزادے امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام علی رضا وغیرہ وغیرہ. نیچے تک یہ سارا سلسلہ ہے حضرت شہر بانو. سبحان اللہ بولے. ارے والدہ ہے امام زین العابدین کی. نہیں سمجھے آپ؟ نکاح کروایا حضرت فاروق اعظم نے. ساری امامت کا پورا بنایا ہوا سلسلہ. جنہوں نے نکاح کرایا تھا وہ مرتد معاذ اللہ، وہ دشمن اہل بیت. ہم نے کہا کہ تو نے فاروق اعظم کو پڑھا نہیں ہے، تو پڑھتا تو ہرگز یہ بات نہیں کرتا. اہل بیت سے ان کو کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنا لگاؤ تھا. ایک مرتبہ میٹنگ ہو رہی ہے حضرت امیر معاویہ کی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، سلطنتی امور پر ڈسکشن ہو رہا ہے، سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. سیریا فتح ہو رہا ہے، ملک شام فتح ہو رہا ہے. گورنر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے. بات چیت ہو رہی ہے. جی بہت فتوحات کی ہیں انہوں نے، ان کی بھی بہت فتوحات ہے. ایسا نہیں ہے، کئی لاکھ مربع میل زمین اسلامی سلطنت میں حضرت امیر معاویہ نے داخل کروائی ہے. بڑی خدمات ہے. اب یہ تو ہمارے یہاں ان کا ذکر کرنا بھی جرم کہلا جائے. لوگ ذکر کرو تو بولتے ہیں ناسبی ہو گیا ہے، وہ خارجی ہو گیا. ہم نے کہا نہیں، سنی ہونے کا یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ اب ہماری محفلوں میں بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہوگا. جی ہاں، کیونکہ اب سنیوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ بھی بحیثیت گورنر 20 سال تھے اور اس کے بعد میں 20 سال بادشاہ اور امیر المومنین کی حیثیت سے. عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اجازت چاہی، حضرت فاروق اعظم نے اجازت نہیں دی. کہا کہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ ویٹ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بڑے ہیں عمر میں، حضرت امام حسین سے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. بیٹے ہیں حضرت امیر المومنین کے. اس کے بعد میں حضرت امام حسین کسی کام سے تشریف لائے اور آنے کے بعد میں اجازت یہ پوچھا حضرت عبداللہ سے آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے حضرت میرے معاویہ اور حضرت عمر فاروق کے درمیان، مجھے منع کر دیا گیا، اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کی گفتگو ختم ہو جائے، اس کے بعد میں جا کر کے بات کروں گا. اللہ اکبر. آپ تشریف لے آئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ شہزادے رسول اللہ کے تشریف لائے تھے، امام حسین تشریف لائے تھے. آپ نے فوراً قاصد کو بھیجا، کہا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ. بلا کر کے لائے. لانے کے بعد سامنے جب تشریف لائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ شہزادے آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں،
اجازت دوسروں کے لیے ہے. تو حضور عبداللہ کھڑے ہوئے تھے, کہا عبداللہ میرا بیٹا ہے. آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. پھر اپنا عمامہ اتارا. ایسی روبدار شخصیت فاروق اعظم کی, شیطان سامنا نہ کر سکے. عمامہ اتار کر کے فرمایا کہ شہزادے عمر کے سر پہ یہ جو بال آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ سب آپ کے نانا جان کا صدقہ ہی تو ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر دیوار گرائیں گے سیدہ کائنات پہ, یہ حضرت عمر ظلم کریں گے اہل بیت پہ, یہ حضرت عمر زیادتی کریں گے سیدہ کائنات کے ساتھ میں, خون رسول جگر پارے رسول کے ساتھ میں. ارے خبیث تیری عقل ماری گئی, تیرا دین بھرشٹ ہو چکا ہے, تم معروف الدماغ ہو چکا ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے. حضرت فاروق تو وہ ہے کہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر. مسجد نبوی میں امام حسین یا امام حسن آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ اتریے ہمارے بابا جان کے منبر سے اور اپنے بابا جان کے منبر پر جا کے بیٹھیے, یہ ہمارے بابا کا منبر ہے. منبر سے خطبہ چھوڑ کر نیچے تشریف لائے, سینے سے لگایا, کہا کہ یقیناً یہ آپ ہی کے بابا کا منبر ہے. میرے بابا کا کوئی منبر نہیں تھا, میرے باپ کا کوئی منبر نہیں تھا. یہ ہے عشق فاروقی اہل بیت کے اتحاد سے. اتنا پیار, اتنی محبت, اتنا کنیکشن, اتنا لگاؤ. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے, پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے حضور کی ایک حدیث سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی. کہا کہ کلو سبب کلو حسب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و حسبی و نسبی. کی روایت میں یہ بھی الا سببی و حسبی, کہ سارے رشتے قیامت کے دن ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے, منقطع ہو جائیں گے, سوائے میری نسبت میں, میرے رشتے کے. میرا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. کہا کہ ہاں حضور کی حدیث تو ہے. کہا کہ مجھے آپ رسول اللہ کے گھر سے رشتہ کرنا ہے, آپ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کیجیے. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت مولا کائنات نے کہا کہ نہیں میں نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا. حضرت فاروق اعظم منبر پر تشریف لے گئے, پورے مجمع میں سب کے سامنے کہا کہ میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حضور کے گھرانے سے میرا بھی تعلق ہو جائے, میرا رشتہ ہو جائے. علی رشتہ نہیں دے رہے, سب کے سامنے تقریر کرنا ہے. کہا کہ میں صرف حضور کی قرابت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ گارنٹی جنتی ہے, اشرہ مبشرہ ہے. بولیے سبحان اللہ. جی سرکار نے فرمایا کہ کسی پر سورج طلوع نہیں ہوا, کسی شخص پر جو ابو بکر و عمر سے افضل ہے. یہ جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو ان کے ایک طرف جبرائیل ہوتے ہیں, دوسری طرف میکائیل ہوتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ جبرائیل آیا, میں نے کہا کہ جبرائیل کچھ عمر کی فضیلت تو سناؤ نا. بولیے سبحان اللہ. نبی اکرم نے پوچھا کہ جبرائیل عمر کی کچھ فضیلت سنائیے. سیدنا جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر پاؤں, نوح علیہ السلام کی عمر پاؤں اور اتنی عمر بھر عمر کے فضائل و مناقب بیان کرتا رہوں, تب بھی عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. عمر ختم ہو جائے گی. 950 سال عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام. دعوت و تبلیغ کی. میرے عزیز وقت ہو گیا. اوہ 12:15, پتہ ہی نہیں چلا. آپ کو پتہ چلا نہیں؟ گھبرا گیا, آواز نہیں آ رہی, اس کا مطلب پتہ چل گیا. اب 15 منٹ اور پہلے آئیں گے. آپ لوگ آ رہے ہیں ابھی بھی 10-15 منٹ اور 15 منٹ اور پہلے آئیں گے تو انشاءاللہ اور مزہ آئے. ساڑھے 900 سال میں اگر جبرائیل مناقب بیان کریں, فضیلتیں بیان کریں, ان کی فضیلت نہیں بیان ہو سکتی, تو ہم آدھے گھنٹے میں کیا بیان کریں؟ ہم پونا گھنٹے میں کیا فضیلتیں بیان کریں؟ ان کی زندگی, ان کی لائف اور ان کی پوری تاریخ آپ پڑھیے, آپ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے. ساری فتوحات, اولیات, جو اسلام کا جو گورننس ڈھانچہ ہے وہ پورا ان کا بنایا ہوا ہے. ڈاک کی سروس, چوکیاں, تنخواہیں, ملازموں کی تنخواہیں, یہاں تک کہ مدرسین کی تنخواہیں, ائمہ کی تنخواہیں,
مسجد کے خدام کی تنخواہیں، اتنی ساری چیزیں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے سب یہ سارا سسٹم بنایا. اولیات عمر کا ایک باب ہے پورا تاریخ کے اندر، انہوں نے کیا کیا چیزیں سب سے پہلے کی. اس زمانے میں وہ کہیں نہیں تھا پورے دنیا میں. اسی لیے ایک موقع پہ موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا کہ ہم 47 کی بات ہے غالباً، فاروق اعظم کی جو سلطنت تھی اس سلطنت اس طرز پر ہم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. بولیے نا بھائی، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ان کالوں سے پوچھو ان کے پاس کیا ہے، انہوں نے کیا کیا پوری اسلام کی تاریخ سوائے فتنہ و فساد. جو کارنامے کیے ہو تو سارے صحابہ نے کیے، بولیے سبحان اللہ. جو کارنامے انجام دیے وہ صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے. انہوں نے سوائے فتنے کے کیا کیا؟ کچھ نہیں. ان سے پوچھئے کہ آپ کی کیا ہسٹری بتائیے. ہم سنی بادشاہوں کی ہسٹری بتاتے ہیں، ہمارے خلفاء کی ہسٹری بتاتے ہیں. پوری دنیا فتح کی الحمدللہ. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سب کو عقیدہ اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار سب سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے دشمنوں سے، دریدہ دہنوں سے، بد زبانوں سے اللہ آپ کو ہم کو سب کو محفوظ و مامون فرمائے. ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں مچلیں، تڑپے اولیاء کی محبت میں مچلیں، انہی کے نقش قدم پر قائم و دائم رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے